بنو سعید کا ایک چھوٹا سا قافلہ مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ اس میں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں۔ کچھ اونٹوں پر سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں۔ ان کے ساتھ بکریاں بھی ہیں۔ وہ پڑاؤ کرتے اور مویشیوں کو چراتے ہوئے مکے کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان کو اپنے علاقے میں تقریباً 63 سالی ہے، اسی لیے جانور کمزور اور اہل قافلہ دبلے ہیں۔ اس قافلے کے آخر میں ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کو لیے ہوئے ایک سفید گدھے پر سوار ہے جو بے حد مریل سا نظر آتا ہے۔ اس کی رفتار سست ہے اور بار بار پٹنے کے باوجود بھی اس کے قدم بدستور سست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دبلی پتلی بکریاں بھی ہیں جن کے تھن سوکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں دودھ کا نام تک نہیں ہے۔ ان کا خاوند بکریوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ ان دونوں کے چہرے پر مردہ سی چھائی ہوئی ہے جن پر مایوسی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ مکے سے ایک منزل دور ہی تھک ہار کر رہ جاتے ہیں۔ ان کا گدھا اور اونٹ آگے بڑھنے سے عاجز ہے، اس لیے قافلہ ان کا انتظار کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اور عورت تھکے ہارے لہجے میں کہتی ہے، ہم بڑے بد نصیب ہیں جو منزل کے قریب پہنچ کر پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی آج ہی شہر میں داخل ہو کر اچھے اچھے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے حاصل کر لیں گے اور ہم رہ جائیں گے۔ خدا جانے ہمیں کوئی ملے گا بھی یا نہیں۔ اس کا خاوند نہایت افسردگی کے عالم میں کہتا ہے، ہمارا گدھا کمزور اور بکریاں دبلی ہیں، یہ تیز رفتار قافلے کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ قسمت کی بات ہے، تم کوئی فکر نہ کرو، کسی نہ کسی گھر تک ہماری رسائی ہو ہی جائے گی۔ تم عبداللہ کا خیال رکھو جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے دن رات روتا رہتا ہے۔ عورت کہتی ہے، ہاں میری چھاتیاں خشک ہو رہی ہیں۔ عبداللہ میرا لاڈلا دودھ نہ مل سکنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں، اگر مکے سے کوئی بچہ نہ ملا تو مزدوری کے بغیر ہمارا گزارا بہت مشکل ہوگا۔ یہ کہہ کر عورت خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی نگاہیں اداس ہیں۔ اس کا شوہر بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک رات راستے میں گزار کر دوسرے دن مکے پہنچتے ہیں۔ ان کے ساتھی شہر کے باہر خیمے لگا کر محو آرام میں، کچھ عورتیں شہر میں جا چکی ہیں، کچھ خوش و خرم نظر آتی ہیں۔ وہ مکے کے اونچے گھرانوں کے بچے حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ قریش کے متمول گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، بلکہ دیہات سے دائیوں کی جو ٹولیاں مزدوری کے لیے آتی ان کے حوالے کر دیتی تھیں تاکہ کھلی ہوا میں بچے پرورش پا سکیں اور صحت مند اور تندرست رہیں اور فصیح اور عربی بولنا سیکھ جائیں۔ یہ دائیاں اس کے صلے میں منہ مانگی مزدوری پاتی تھیں۔ یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ دائیاں خود گھروں میں جا کر اپنی خدمات پیش کرتیں اور مائیں اپنی پسند کی دائیوں سے معاملہ طے کر لیتی تھیں۔ اس قافلے میں دائیاں وقت پر پہنچ گئی تھیں، اس لیے انہیں بچے حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ البتہ ابھی تک اس شہر میں ایک بچہ ایسا بھی موجود ہے جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ یہ سیدہ آمنہ کا در یتیم ہے۔ دائیاں امیر گھرانوں کا رخ کرتی ہیں تاکہ زیادہ مزدوری حاصل کر سکیں، لیکن جناب آمنہ تو بیوہ ہیں۔ دائیوں کو ان کے یہاں سے منہ مانگے دام ملنے کی امید نہیں ہے۔ سردار عبداللہ کا ورثہ صرف 2 اونٹ اور 1 کنیز ہے، اس لیے کسی دائی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے۔ وہ ایک یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کی پرورش کو بے سود سمجھا ہے۔ وہ اپنے اپنے خیموں میں واپس آ کر باتیں کر رہی ہیں اور دیر سے پہنچنے والی دایا ہے ٹھٹول کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نے تمہارے لیے عبداللہ کا یتیم بچہ چھوڑ دیا ہے، جاؤ اسے تم گود میں لے لو۔ یہ بیچاری ان کی باتیں سن سن کر پریشان ہو رہی ہیں۔ اتنے میں اس کا خاوند حارث خیمہ گاڑنے سے فارغ ہو کر کہتا ہے، حلیمہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حلیمہ، قافلہ 2-4 روز تک تو واپس روانہ ہو جائے گا، لیکن میری گود خالی ہے،
حارث: پھر کیا کیا جائے؟ حلیمہ: خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس یتیم کو ہی گود لے لوں۔ حارث: اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا؟ اس کی ماں کے پاس رکھا ہی کیا ہے جو ہمیں دے گی؟ حلیمہ: لیکن خالی ہاتھ لوٹنے سے تو یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے جائیں۔ حارث: کچھ دیر تک سوچنے کے بعد: اچھا، تمہاری مرضی، جاؤ تم اسے لے کر آؤ، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت دے۔ دوسری عورتیں ان کی یہ باتیں سن سن کر مذاق اڑاتی ہیں، لیکن حلیمہ جناب آمنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ برکہ باہر نکل کر پوچھتی ہے: تم کون ہو؟ حلیمہ: میں بنو سعید کی دایا ہوں۔ برکہ: اندر آ جاؤ۔ حلیمہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ سیدہ آمنہ کا روشن چہرہ اسے بے حد پرکشش معلوم ہوتا ہے۔ وہ سلام کر کے ایک چوکی پر بیٹھ جاتی ہیں۔ سیدہ آمنہ: کیا تم میرے بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہو؟ حلیمہ: ہم غریب ہیں، ہمارے جانور بھی کمزور ہیں، اس لیے ہم بہت دیر سے یہاں پہنچے ہیں۔ اس عرصے میں میرے ساتھ والی دائیوں نے سب بچے لے لیے ہیں، اب میں ہی باقی رہ گئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بچہ یتیم ہے، ہمیں زیادہ مزدوری ملنے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے تو اس یتیم کو لے جانا ہی بہتر ہے۔ سیدہ آمنہ کے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ سردار عبداللہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، بیتے دنوں کی یاد بے چین کر دیتی ہے اور وہ گمسم سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ برکہ آہستہ آہستہ آپ کا شانہ ہلاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی یہ کیفیت جاتی رہتی ہے۔ برکہ حلیمہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے: مالکن حضور کو چھوٹے سردار کی وفات کا سخت صدمہ ہے۔ جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو ایسی ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کے دل میں سیدہ آمنہ کی عظمت کا نقش ثبت ہو جاتا ہے۔ ان کی صورت اور سیرت نے اسے بے حد متاثر کیا ہے۔ جناب آمنہ کو دور روز سے یہ ملال تھا کہ دائیوں نے دوسروں کے بچے تو ہنسی خوشی گود لے لیے ہیں، لیکن ان کے در یتیم کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی ہے۔ لیکن حلیمہ کو دیکھ کر رفتہ رفتہ تازگی سی آ جاتی ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں: حلیمہ، تم اس بچے سے مطمئن رہو، یہ بڑی شان والا ہوگا، تم اسے نہیں جانتی۔ حلیمہ: میں بچے کو دیکھوں تو صحیح۔ سیدہ آمنہ جناب محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہیں۔ حلیمہ چاند سا مکڑا دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتی ہیں اور آگے بڑھ کر بے اختیار آپ کو اٹھا لیتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت پیارا بچہ ہے! میں نے دوسرے بچے بھی دیکھے ہیں، مگر ان میں یہ بات کہاں؟ ان جیسا پیارا اور صاف ستھرا تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ حلیمہ یہ کہہ کر جناب محمد کو بے اختیار سینے سے لگا لیتی ہیں اور جناب آمنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے۔ برکہ دیوانہ بار لپکتی ہے اور جناب محمد کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے: حلیمہ، خدا کی قسم، تو تم نے ایسا پھول سا بچہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا تمہیں ان سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی؟ حلیمہ: ہاں ہاں، ایسی خوشبو تو کبھی میں نے زندگی میں نہیں سونگھی۔ سیدہ آمنہ: اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ تم اسے یتیم سمجھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کرو، چند دنوں کے بعد تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میرا لاڈلا کس قدر بابرکت ہے۔ حلیمہ کی چھاتیاں سوکھ گئی ہیں۔ اس کا اپنا بچہ عبداللہ دودھ کی کمی کی وجہ سے دن رات چیختا چلاتا رہتا ہے، لیکن جو ہی اس نے اپنا دایاں پستان جناب محمد کے منہ میں ڈالا، اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا دودھ کی نہریں بہنے لگی ہیں۔ وہ حیرت زدہ سی رہ گئیں اور انہوں نے سیدہ آمنہ کے لال کو پرورش کے لیے بخوشی گود میں لے لیا ہے اور اب رخصت ہونا چاہتی ہیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں: میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شتر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے شتر پر سوار دیکھوں اور دیکھوں کہ وہ غلاموں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ حلیمہ نے محسوس کیا جیسے اس کا وجدان کہہ رہا ہو: حلیمہ، تیری سعادت اور خوشی بختی کا کیا کہنا، تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت لیے جا رہی ہے۔ تیری گود میں جناب محمد ہیں، جن کے ہوتے ہوئے تجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تجھے ساری کائنات سلام کہتی ہے، تجھ پر سلامتی ہو اور تو کائنات کے راج دولارے کو لوریاں دیتی رہے۔